معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ملک غلام نبی کی کتاب قصہ ایک صدی کا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ سب ہیڈنگ: مولانا کوثر نیازی کی جیل میں کامیابی۔ قومی اسمبلی کا انتخاب 7 دسمبر 1970 کو ہوا۔ سارا دن ہم جیل میں ٹینس بیٹھے رہے، کبھی ریڈیو سنتے، کبھی خود ہی حالات پر تبصرہ کرتے، سیاسی تجزیہ کرتے۔ مولانا کوثر نیازی سیالکوٹ کے ایک قومی حلقے سے امیدوار نامزد کیے گئے تھے۔ اس حلقے یا علاقے سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، صرف پیپلز پارٹی کے ناطے تلوار انتخابی نشان تھا، اور یہی قدر مشترک تھی۔ موسم سرما کی شام ویسے بھی بہت جلد اپنے وجود کو سیاہی مل لیتی ہے۔ شام کے 6 بجے سے ہی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ کسی نے کہا بھٹو ہار گیا ہے، دل نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ رات 9 بجے کے قریب ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نتائج کا اعلان شروع ہو گیا۔ احسان غنی ہمارے کمرے میں آئے اور مولانا کوثر نیازی کو کامیابی کی مبارکباد دی۔ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے تہلکہ مچا دیا، ہزاروں ووٹوں کی اکثریت۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کا سیلے رواں تھا۔ رات 9 بجے تک مولانا کوثر نیازی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیشتر امیدواروں کی الیکشن میں کامیابی کی خبریں مستند تھیں۔ پھر مولانا کو مبارکباد دینے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ کالے گیٹ پر لگا قفل کھول دیا گیا۔ جیل کے عملے میں ایک واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ اوے مولانا صاحب سے کہہ دو باہر والے کمرے میں تشریف رکھیں، ان کے مہمان آئے ہیں۔ بڑی میز پر ہاروں کے انبار لگ گئے، مٹھائی کے ان گنت ڈبے جو دوسرے قیدیوں میں بانٹ دیے گئے۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی گرم تھی کہ اب جلد ہی ہماری جیل سے رہائی کا پروانہ موصول ہونے والا ہے۔ 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن تھا۔ الیکشن ایک رسمی کارروائی تھی، ہزاروں ووٹوں کا فرق تھا۔ میں کامیاب ہوا اور میرے تمام مخالف امیدواروں کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ 3-4 روز تک حکومتی احکامات جاری ہوئے۔ میں اور مولانا کوثر نیازی قید و بند کی بندشوں سے آزاد ہو کر کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ سب ہیڈنگ: نتائج اور اثرات۔ الیکشنوں کے نتائج نے صورتحال پیچیدہ بنا دی۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ 100% کامیاب رہی۔ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی PPP کی اکثریت تھی۔ مغربی پاکستان والوں نے مجیب سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے اور الزامات تراشنے شروع کر دیے۔ مفاہمت اور سمجھوتے کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ ہٹ درمی اور اقتدار کی خواہش نے جنرل یحییٰ کو ملک و قوم سے بے نیاز کر رکھا تھا، اور مغربی پاکستان کے جاگیرداروں اور پیشہ ور تالے آزماؤں نے ان کو ایسے شیشے میں اتار رکھا تھا کہ وہ کسی صورت اور کسی قیمت پر مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے نتائج جو کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ یحییٰ خان، مجیب الرحمان، بھٹو سب ایک دوسرے کو کوستے تھے۔ یہ رسہ کشی جاری تھی۔ کبھی کسی اسکیم کی خبر آتی تھی، کبھی کسی منصوبے کا ذکر ہوتا تھا، مگر سب بے سود تھا۔ طبیعتوں میں اشتعال تھا۔ اقتدار کی جنگ نے عقلوں کو سلب کر رکھا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوتا چلا گیا تاکہ 26 مارچ 1971 کو مجیب الرحمان نے اپنے تمام تر دیرینہ تعلقات کو خیر آباد کہتے ہوئے اپنے آئندہ لائحہ عمل کا اظہار و اشغاف الفاظ میں کر دیا: آزاد ہوں گے یا تباہ ہو جائیں گے، لیکن جھکیں گے ہرگز نہیں۔ اس بیان کے آتے ہی عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں مختلف ہیلے بہانوں سے عوامی لیگ کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے حربے استعمال کیے۔
بے شمار ممبران کو نااہل قرار دیا گیا۔ عجب دیوانگی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس دور میں ایسی سیاسی کھچڑی پک رہی تھی کہ کسی کو بھی صحیح حالات کا تجزیہ کرنے کا ادراک نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جنرل یحییٰ خان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا کر گزرنے کی پوزیشن میں ہے۔ مشرقی پاکستان میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوف اور بیزاری کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ فوج نے ان تمام حالات کو درست کرنے کے لیے اپنی تمام قوت استعمال کرنا شروع کر دی۔ افواج پاکستان نے اپنے مورچے سنبھال لیے تھے۔ یحییٰ خان مجیب کو بزور طاقت قابو کرنا چاہتا تھا۔ عوامی لیگ اور دوسری جماعتوں نے مل کر اپنی فوج کی تشکیل کی، جسے مکتی باہنی کا نام دیا گیا۔ جنگ زوروں پر تھی۔ ہر طرف تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے ملک سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ ہندوستان کی سرحدیں پار کر کے اس کے مختلف شہروں، قصبوں اور گاؤں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس پوزیشن سے ہندوستان نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی فوج کو اس میدان کارزار میں لا کھڑا کر دیا۔ پاکستانی فوج تعداد میں بہت کم تھی اور اندرونی حالات بھی سازگار نہیں تھے۔ مشرقی پاکستان والے بھی پاکستانی فوج پر حملے کر رہے تھے۔ نتیجہ پاکستان کے خلاف نکلا۔ 90,000 پاکستانی فوج اور سویلین جنگی قیدی بنا لیے گئے اور مشرقی پاکستان نے علیحدگی اختیار کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے نقشے پر مشرقی پاکستان ایک نئی اسلامی مملکت بنگلہ دیش بن کر ابھرا۔ ہندوستان اور اسرائیل کی بین الاقوامی سطح پر سازش کامیاب ہوئی۔ اس ڈرامے کے دیگر کردار یقیناً روس اور امریکہ بھی تھے۔ روس کی حمایت تو بظاہر نظر آ رہی تھی، جبکہ درپردہ امریکہ کا رول انتہائی منافقانہ تھا۔ اس ملی بھگت سے ہندو بنیے کا دیرینہ خواب پورا ہوا۔ ہندوستان کے وجود سے پاکستان علیحدہ ہوا اور برہمن کے انتقال نے پاکستان کی سالمیت پر ضرب کاری لگا کر پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن اس المیہ کے وقوع پذیر ہونے میں مغربی پاکستان کو ہرگز بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سارا کھیل تو اپنوں کی سازشوں اور اقتدار کے بھوکوں کی وجہ سے کھیلا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان والے تو مغربی پاکستان والوں کے ہاتھوں اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ اس المناک معرکے میں ماضی کی تمام ناکامیاں، ناانصافیاں، ظلم و ستم کی وارداتیں، سرد مہری الزام تراشیوں کے سارے قصے ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ وہ ان سازشوں کو بخوبی سمجھتے تھے جو ان کے خلاف اپنوں کی طرف سے جاری و ساری تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی مغربی پاکستان کو وہ کھیل کھیلنے کی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھے جس سے ان کی خودی اور انا ذلت اور رسوائی سے ہمکنار ہو جاتی۔ انہوں نے ماضی میں اس پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس قدر بے آسرا کیے گئے تھے کہ ہندوستان جب چاہے انہیں زیر کر سکتا تھا۔ وہ تو اپنی قسمت کو رو رہے تھے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو انگریز کے گماشتے اور اس کے مکروہ ایجنٹ نہیں ہیں، وہ مغربی پاکستان والوں کا سرمایہ حیات ہے۔ حکومتوں کو تو پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس تذلیل مشرقی پاکستان والوں کی جا رہی تھی۔ ہر مسئلے میں ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی تھی۔ مغربی پاکستان جو اب نیا پاکستان بنا تھا، اس کی حکومت کی داغ بیل جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آئی۔ دسمبر 1971 میں بھٹو اقتدار کی مسند پر بیٹھے۔ وہ پہلے تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے اور الیکشنوں کے نتائج کے پیش نظر بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ مرکز اور صوبوں میں وزارتیں وجود میں آ گئیں۔ بھٹو کی اکثریت پنجاب اور سندھ میں تھی۔ دونوں صوبائی وزارتیں پی 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 کی تھیں، البتہ سرحد اور بلوچستان میں پی 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 کی اکثریت نہیں تھی اور وہ دونوں صوبائی وزارتیں پی 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 کے خلاف تھیں۔ بھٹو نے جنوری 1972 میں بلوچستان کی اسمبلی کو ختم کر دیا۔ سرحد کی اسمبلی بطور احتجاج مستعفی ہو گئی۔ سرحد کے وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود
مستعفی ہو گئے۔ ہر نئے حکمران سے عوام کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ پر امید ہوتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے حکمرانوں نے ان کی آرزوؤں اور خواہشات کا گلا گھونٹا ہے، مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا اور ان کے جائز مطالبات پورے ہوں گے اور زخم جو انہوں نے ماضی میں کھائے ہیں ان پر مرہم رکھا جائے گا۔ انہی توقعات اور خواہشات کی تکمیل نے قوم کو بھٹو کی ذات سے مربوط کر دیا۔ سب ہیڈنگ: فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان کے ادوار حکومت۔ محمد ایوب خان بحیثیت انسان اور پاکستانی یقیناً بہتر صفات کے حامل تھے۔ ان میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ اگست 1947 میں انہوں نے بریگیڈیئر کی حیثیت سے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھی۔ ان کا سیاہ کارنامہ اس ملک میں 1958 میں مارشل لا نافذ کرنے کا تھا۔ ان کی سوانح عمری سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ مارشل لا کے نفاذ کا فیصلہ 1954 میں کر چکے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی کوئی غیر فطری نظام حکومت قائم کر کے اسے دوام بخشنے کی سعی کی جائے تو ہر چیز تصنع اور بناوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ مصنوعی اور خود ساختہ نظام مسلط کر کے عوام کی مرضی کے بغیر وہ نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے کہ جس کی کسی بھی ملک یا قوم کو ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ایوب خان کے مارشل لا کی چھتری تلے بنیادی جمہوریت کا نظام ایک ایسا ہی نظام حکومت تھا جو بظاہر کتنا ہی مضبوط کیوں نہ نظر آئے مگر اندر سے کھوکھلا تھا۔ بہرحال ایوب خان کے دور میں جو صنعتی ترقی ہوئی اور اس ضمن میں جو اقدامات اور منصوبے متعارف ہوئے وہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔ جنرل یحییٰ خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں جو کسی غیر ملکی جرنلسٹ کے ساتھ تھا بار بار اپنے سولجر ہونے کا فخریہ دعویٰ کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کا رعب و دبدبہ جمانے کی کوشش کی تھی۔ اس انٹرویو کو دیکھ کر پاکستانی قوم کی خاصی مورال بوسٹنگ ہوئی۔ جب انڈیا کے ساتھ جنگ میں ہماری فوج کو تقریباً ہر محاذ پر ناخوشگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑا تو جنرل یحییٰ خان کا امیج بری طرح متاثر ہوا۔ 90,000 فوجی اور سویلین قیدی جنرل یحییٰ خان اور جنرل نیازی کی عسکری نااہلی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ سقوط ڈھاکہ ان کے دامن پر بہت بدنما داغ تھا۔ بعد میں جب صحیح حقائق منظر عام پر آئے تو معلوم ہوا کہ جنرل یحییٰ نے ایک منصوبے کے تحت الیکشن میں عوامی لیگ کو بھاری اکثریت صرف اس غرض سے دلائی تھی کہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ 303 سینئر سرکاری سول افسران کو ملازمت سے سبکدوشی کرنے کا فیصلہ بھی ان کی ناقص پالیسی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سب ہیڈنگ: ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت۔ بھٹو جمہوریت کے علمبردار تھے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ادنیٰ سپاہی تھا۔ خوف اور ڈر کے احساس سے بے نیاز، ایک سنہرے پاکستان کے سپنے دیکھنے والا انسان۔ ایک روز بھٹو صاحب کے ساتھ چند لمحات کی تنہائی میسر آئی۔ میں نے ان کی خدمت میں چند تجاویز پیش کرنے کی اجازت چاہی جو مل گئی۔ میں نے کہا 1947 میں جب پنڈت جواہر لال نہرو بھارت کے وزیر اعظم بنے تھے، سردار پٹیل کو وزیر داخلہ بنایا گیا۔ پٹیل نے ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ تاریخ اش اش کر اٹھی۔ اس نے تمام ریاستوں کے راجوں، مہاراجوں، نوابوں، جاگیرداروں اور انگریزوں کی بخشی ہوئی جائیدادوں کے مالکوں کی تمام جائیدادیں بحق سرکار ضبط کر لیں اور وہ جو کل اپنی اپنی ریاستوں کے مطلق العنان حکمران تھے، جن کے ظلم و ستم کی کہانیاں سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی تھیں، ایسے بے بس اور مفلوق الحال بنا دیے گئے کہ وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ میں نے بھٹو کی آنکھوں سے محسوس کیا کہ وہ میرا مفہوم سمجھ چکے تھے۔ بہرحال وہ سنتے رہے۔ میرا خیال ہے آپ بھی سردار پٹیل کی مثال سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی ایسا ہی ایکشن لیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ملک، مجھے بہت جلدی ہے، پھر کبھی صحیح۔ اور وہ کبھی پھر کبھی نہ آئی۔ کاش کہ بھٹو دوسرے پٹیل بنتے اور ان تمام کاسہ لصوں، ضمیر فروشوں اور انگریز کے گماشتوں
جنہوں نے انگریز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بھائی بندھوؤں پر ظلم و دہشت اور بربریت کی ایسی گھٹیا اور ذلیل وارداتیں کی تھیں کہ خدا کی دھرتی تھر تھرا اٹھی اور انسانیت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی کہ غداری کے صلے میں ملنے والی جاگیریں ضبط کر لیتے۔ اسی طبقے نے سیاست کو گھر کی لونڈی سمجھ رکھا تھا۔ یہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں پنپ نہ سکتے اور پاکستان میں ایسے بے لوث اور جاں باز نوجوان آگے آتے جو ملک و قوم کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرتے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ایسا کردار ادا کرتے کہ آج جو کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی نوبت کبھی بھی پیش نہ آتی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا۔ جب الیکشنوں میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ 100% کامیاب ہوئی تھی تو پھر اس کا جمہوری حق تھا کہ وہ وزارت تشکیل کرتا، مگر اس کو میدان سے نکالنے کے لیے مغربی پاکستان کے جاگیرداروں انگریزوں کے گماشتے جنرل یحییٰ سے ساز باز کر کے انہیں شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ یحییٰ خان کو ان تمام خطرات سے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اگر ملک پر مجیب کی حکمرانی ہو گئی تو پھر اس گروہ کا کیا حشر ہوگا۔ وہ بھٹو کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ گر اس نے انہیں برباد ہونے سے بچا لیا تو وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیں گے، لہٰذا سازشی عناصر کے گٹھ جوڑ نے ایسا ڈرامہ سٹیج کیا جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونا پڑا۔ تصوے بہائے گئے اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، مصنوعی دکھ درد کے تذکرے کیے گئے، چہروں کو مغموم بنا کر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ دل میں خوش تھے کہ چلیے مشرقی پاکستان تو ہمارے لیے بوجھ تھا، اچھا ہوا ہمیں اس سے خلاصی ہوئی، اب مغربی پاکستان تو ہمارے قبضے میں ہے ہی، ہمارے وسائل تو پہلے ہی کافی مضبوط ہیں، ہم ان عوام کو جس طرح چاہیں گے نچائیں گے اور اپنا مطلب نکالیں گے۔ بھٹو دور کے آغاز میں جو اقدامات کیے گئے ان کے تجزیے سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے ان عناصر کی بیک کنی کی جو ان کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکتے تھے، دوسرے وہ ان قوتوں کو کمزور اور خوفزدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ بھٹو کی حکومت کے خلاف سازشوں سے باز رہیں، تیسرے ان اقدامات سے عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی بڑی طاقت کو عوام کی خوشحالی کے لیے ایک ہی ضرب سے پاش پاش کر سکتے۔ سب ہیڈنگ 1300 سرکاری افسران کی برخاستگی۔ ان پالیسی فیصلوں کے پیش نظر بھٹو نے بیوروکریسی پر ضرب کاری لگاتے ہوئے 1300 افسران کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ ان تمام پر کرپشن، اپنے وسائل سے زیادہ زندگی گزارنے اور کینہ پروری کے الزامات لگائے گئے۔ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط، اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں، مگر سرکاری افسران نے جو طریقہ کار ان فہرستوں کی ترتیب میں اختیار کیا وہ انتہائی نامناسب تھا۔ اس فہرست میں ان گنت خامیاں اور کوتاہیاں دیکھنے میں آئیں، مثلاً چند ایسے لوگوں کے نام بھی شامل تھے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ کچھ انتہائی بااصول اور ایماندار افسران بھی اس اقدام کی زد میں آ گئے، جس کی وجہ سے ان فہرستوں کی صداقت مشکوک ہو گئی۔ اکثریت کے خلاف مناسب ہوم ورک نہ ہونے کے باعث الزامات کی تصدیق بھی نہ ہو سکی۔ بعد میں متعدد افسران بحال ہوئے۔ اس پالیسی سے بیوروکریسی میں خوف تو ضرور پھیلا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ناپسندیدگی کا عنصر بھی دیکھنے میں آیا۔ یہی کام بیوروکریسی اچھا ہوم ورک کر کے کرتی تو یقیناً اس سے مطلوبہ مقاصد کا حصول بھی ممکن ہوتا اور اس عمل کے نتائج بھی مثبت نکلتے۔ عدم تحفظ کا جو احساس سرکاری اہلکاروں میں سرایت کر گیا، اس سے آئندہ وقتوں میں کرپشن کو خاصا فروغ حاصل ہوا۔ سب ہیڈنگ بڑی صنعتوں اور اداروں کی نیشنلائزیشن۔ اسی ضمن میں بھٹو کی بڑی صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی تھی۔ 22 خاندانوں کی اجارہ داری اور ملکی و قومی وسائل پر ان کا تسلط توڑنے کے لیے بڑی صنعتیں، بینک اور انشورنس کمپنیاں نیشنلائزیشن کی پالیسی کی زد میں آ گئی۔ اس وقت یہ اقدام ایک نیا تجربہ تھا، اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا اندازہ کرنا ان حالات میں ناممکن تھا۔ یہ بھی کہنا مشکل تھا
کہ بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی کے پیچھے کوئی انتقامی جذبہ کار فرما ہے۔ ایک دو اداروں کو قومیانے کو تو مثال بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے، مگر بحیثیت مجموعی اس اقدام کا مقصد بظاہر ملک کی بہتری سے ہی منسلک تھا۔ البتہ بعد کے واقعات اور اس پالیسی کے اثرات کی روشنی میں آج تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی پر تبصرہ کرنا نسبتاً آسان اور مناسب ہے۔ اگر اس پالیسی کی صحیح روح اور اس کے اثرات کا حقیقی جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت تو زندہ باد اور واہ واہ ہو گئی، لیکن در حقیقت ہمارے ملک میں صنعتی تعمیر و ترقی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ صنعتی ترقی کی جو بنیاد ایوب خان کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی وہ اس بری طرح متزلزل ہوئی کہ آج تک ہمارا ملک اس پالیسی کے نقصانات سے دوچار ہے۔ ایک طرف تو برسرعام سرکاری اہلکاروں کو کرپٹ اور نااہل قرار دیا گیا، اور دوسری طرف انہی لوگوں کو اتنے اہم اداروں کو چلانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ایسے خود غرض، نالائق اور کرپٹ لوگ ان بیش بہا منافع بخش اداروں میں تعینات کیے گئے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارے باوجود تمام تر سرکاری تحقیقات کے تباہی و بربادی کا منظر پیش کرنے لگے۔ 1976 میں جب آٹے، چاول اور آئل کمپنیوں کو سرکاری ملکیت میں دینے کی پالیسی کا اعلان ہوا تو یقیناً صنعتوں اور ملکی معیشت کو بے پناہ نقصان ہوا۔ سب ہیڈنگ لیبر پالیسی۔ بظاہر تو وہ پالیسی مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کی محافظ نظر آتی تھی، مگر جس ملک میں قانون کی حکومت لچکدار ہو، قوانین کے نفاذ اور عمل درآمد کے ذمہ دار افراد ہی کرپٹ، بے ایمان اور ہوس کے پتلے ہوں، وہاں کسی بہتری کی توقع ناممکن ہے۔ مزدوروں اور صنعتی لیبر کے حالات زندگی میں خوشحالی کے آثار نمودار ہوئے یا نہیں، مگر پیشہ ور لیبر لیڈروں کے پیٹ انتہائی تیزی سے موٹی توندوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ متعدد فیکٹریاں لاک آؤٹ ہو گئی، مالکان کی بے عزتی کی گئی، ان کے خلاف غلیظ نعرہ بازی کی گئی، ان کے اہل خانہ کے نام لے لے کر گندے اور گھٹیا انداز میں گالی گلوچ کی گئی۔ یونینز کی بے جا مداخلت، ناجائز مطالبات، روز مرہ کے نت نئے ہیلوں بہانوں پر مبنی مظاہروں اور ہڑتالوں کے سبب ان گنت صنعتی ادارے تالہ بندی، بد نظمی، بے پناہ نقصان کا شکار ہوتے چلے گئے۔ سب ہیڈنگ تجزیہ۔ اس وقت، اس فضا میں، اس ماحول میں مجھے ان واقعات اور حالات کے ملکی و قومی صنعت و تجارت پر گہرے اثرات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اصلاح علمی یا صحیح انداز فکر کے فقدان کے اسباب کا تجزیہ کرتا ہوں تو اپنی ذاتی زندگی اور پس منظر اپنی سوچ پر حاوی نظر آتے ہیں۔ میں خود ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا بچپن، میرا لڑکپن بے پناہ محرومیوں کا شکار رہا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے وسائل اور اطوار زندگی یقیناً ہم مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر اور خوشحالی کا آئینہ دار تھے۔ کچھ تفرقات اتنے واضح اور نمایاں تھے کہ قدم قدم پر اپنی بے مائگی، بے زری و بے سامانی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ اس کا اندازہ کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم مسلمان لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے بیٹ بال کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کسی امیر ہندو گھرانے کے لڑکے سے دوستی رکھنا پڑتی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمانوں کے ذہنوں اور سوچوں میں نظام کے خلاف بغاوت کا طوفان ہر وقت بپا رہتا۔ ایک مخصوص قسم کی اگریشن کا میرے انداز زندگی میں دخول اور سرایت کر جانا یقیناً ایک فطری امر تھا۔ اسی کشمکش کے مد و جزر میں ہلکورے لیتے ہوئے جب شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک نئے وطن کا مرثا سنایا تو ذہن نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ تجزیہ صرف میری زندگی کا خاصہ نہیں بلکہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی ذہنی کیفیت سے منطبق تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا نقشہ مسلمانوں کے ذہنوں کے کینوس پر کھینچا تو وہ صرف جغرافیائی حدود کی لکیریں یا پیچ و خم نہیں تھے،
وسیع و عریض میدان، ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا، فلک بوس پہاڑ نہیں تھے، بلکہ ایک نئی سوچ تھی، ایک نیا نظریہ، ایک نیا سپنا، جس کی منزل ایک نیا ملک تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کا اپنے ملک، جس میں وہ آزادی سے سانس لے سکتے تھے، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے، جس میں ان کو نیچ سمجھنے والا ہندو نہیں تھا، جس میں خوشحالی تھی، ترقی تھی، عروج تھا۔ مگر 1947 سے 1970 تک کے پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اس خواب کی تعبیر تاریکیوں اور محرومیوں میں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس پس منظر میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو مایوس دلوں اور ذہنوں میں ایک مرتبہ پھر امید کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ اس دل فریب سریلے نعرے کی کوٹنگ اسلامک سوشلزم کے پاؤڈر سے کی گئی تھی۔ میں بھی اسی قسم کی سوچ کا ایک جز تھا۔ جب ملکی وسائل کے قبضہ گروپ سے چند کلیدی صنعتوں اور اداروں کو آزاد کرایا گیا تو مجھے یہی احساس ہوا، یہ وسائل بجا طور پر رفاع عامہ کے مقدس نصب العین کے حصول کے لیے زیر استعمال لائے جائیں گے۔ اسی طرح جب مزدوروں اور صنعتی کارکنوں کو مساوی حقوق کی آڑ میں کھلی چھٹی دے دی گئی تو بھی یہی خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں صنعتی پیداوار اور معیار میں بے پناہ اضافہ کریں گے، مگر یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ سادہ لوگ اور ناخواندہ محنت کش پھر استحصالی قوتوں کے خود غرض منصوبوں اور ترکیبوں کا شکار ہو گئے۔ ان اقدامات سے پاکستان کو چند شدید نقصانات ہوئے۔ صنعتی ترقی کا خواب ٹوٹ پھوٹ گیا، کثیر ملکی سرمایہ بیرون ملک چلا گیا۔ سیاسی میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ملک کے صنعت کاروں اور تاجروں کے درمیان نفرتوں اور بد اعتمادی کی ایک وسیع خلیج معرض وجود میں آئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔